بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل دا اسٹڈیز فیئر بائی عائشہ. آج ہم انگلش کے چیپٹر نمبر 1 ٹریٹی آف حدیبیہ کے پارٹ 2 کی ٹرانسلیشن کو ڈسکس کریں گے. پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ٹریٹی آف حدیبیہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاہدہ حدیبیہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈکٹیٹنگ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے تھے. اینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز رائٹنگ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کر رہے تھے. دا پوائنٹ آف ٹریٹی, معاہدہ کے نکات. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کے نکات کو حکم فرما رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لکھ رہے تھے. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم dictated محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in writing, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا حکم دیا, the قریشی ambassador objected to it, تو قریشی سفیر نے اس پر اعتراض کیا. And said that, اور کہا محمد بن عبداللہ should be written instead, اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے. On this, اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ordered حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ to write word محمد بن عبداللہ and change رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل کر محمد بن عبداللہ لکھ دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not like to change this word. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بدلنا مناسب نہ سمجھا, ناپسند کیا. سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم raised it himself, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کو مٹا دیا. ریٹرن آف حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی. دس پیس ٹریٹی, یہ پرامن معاہدہ, was still being written, ابھی لکھا جا رہا تھا. when ابو جندل, جب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ son of سہیل بن عمرو, سہیل بن عمرو کے بیٹے, came dragging his shackle, اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے آئے. ابھی یہ پرامن معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے آئے. دا رسول آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو جندل be patient and consider it a reward. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرو اور اسے ثواب سمجھو. اللہ will make a place of openness and refuge for you. اللہ تمہارے لیے کشادگی اور پناہ گاہ بنائے گا. اینڈ فار آل the other weak Muslim with you, اور تمام تمہارے ساتھی جو کمزور مسلمان ہیں ان کے لیے. we have made peace with the قریش, ہمیں قریش کے ساتھ صلح کرنی ہے. so we cannot make bad promises, اس لیے ہم جھوٹے وعدے نہیں کر سکتے. the role of حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. in the mean time, اتنے میں the رسول of اللہ had finished, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا writing the peace agreement, صلح نامہ لکھنے کا عمل. so he said to صحابہ, تو انہوں نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, get up, اٹھو, and sacrifice your animal, اور اپنے جانوروں کی قربانی کرو. but no one was willing, لیکن کوئی بھی تیار نہ تھا to go back, واپس جانے کے لیے, without performing عمرہ, عمرہ ادا کیے بغیر. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ لکھ چکے تھے, تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اٹھو, اپنے جانوروں کی قربانی کرو, لیکن کوئی بھی عمرہ کیے بغیر واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا. ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, او رسول آف اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, you should slaughter your animal quietly, آپ خاموشی سے اپنا جانور ذبح کر دیں, without saying anything to anyone, بغیر کسی کو کچھ کہے, and call your barber, اور اپنے حجام کو بلائیں, to shave the head, سر منڈوانے کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم came out, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, and slaughtered his animal, اور اپنا جانور قربان کیا. he called a barber, انہوں نے حجام بلایا, and asked him to shave his head, اور سر منڈوانے کو کہا. when the people saw it, جب لوگوں نے دیکھا, they also got up, وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے, and slaughtered their own animals, اور اپنے جانور قربان کیے. after that, اور اس کے بعد, they started shaving each other head, تو وہ ایک دوسرے کے سر منڈوانے لگے. امپورٹنس آف ٹریٹی آف حدیبیہ, حدیبیہ کے معاہدے کی اہمیت. ایون دو سم آف ٹرمز آف ٹریٹی آف حدیبیہ, اگرچہ معاہدے حدیبیہ کی کچھ شرائط ڈڈ ناٹ فیور مسلم, مسلمانوں کے حق میں نہ تھی. اٹس امپورٹنس ان اسلامک ہسٹری, لیکن اس کی اسلامی تاریخ میں اہمیت کین ناٹ بی ڈینائڈ,
انکار نہیں ہے. اگرچہ معاہدہ حدیبیہ کی کچھ شرائط مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی لیکن اسلامی تاریخ میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. After the treaty was signed, جب معاہدے پر دستخط ہو گئے, the people of قریش کے لوگ started to recognize, پہچاننا شروع کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم as a leader of مدینہ کے رہنما کے طور پر. معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد قریش کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے رہنما ہونے کے طور پر پہچاننا شروع کیا. اینڈ مسلم واز پرمٹ, اور مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی ٹو میک alliances with other tribe, کہ وہ دوسرے قبائل کے ساتھ بھی اتحاد قائم کر سکیں. Furthermore, مزید یہ کہ the treaty brought a peaceful end to the ongoing struggle amongst the polytheistic and follower of Islam. مزید یہ کہ معاہدہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جاری جدوجہد کا پرامن خاتمہ ثابت ہوا. As people started to see اسلام as a religion of peace, کیونکہ لوگ اسلام کو امن کا دین سمجھنے لگے. The 10-year truce, 10 سالہ صلح, allowed مسلمانوں کو اجازت دی to freely preach اسلام کو آزادانہ طور پر تبلیغ کرنے کی, and peacefully deal with the enemies on the other side of Arabian Peninsula, اور جزیرہ نما عرب کے دوسرے کنارے پر موجود دشمنوں سے پرامن طریقے سے معاملات کرنے کا موقع فراہم کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم taught a lesson of keeping promises in the peace of Hudaybiyah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں وعدہ پورا کرنے کا سبق دیا, which is the way of eternal salvation, جو ہمیشہ کی نجات کا راستہ ہے. The apparent defeat, بظاہر شکست of the peace of Hudaybiyah, صلح حدیبیہ کی, was actually declared as a victory for Muslim and Islam. صلح حدیبیہ کی بظاہر شکست در حقیقت مسلمانوں اور اسلام کی فتح قرار پائی. The Treaty of Hudaybiyah, صلح حدیبیہ, serve as a timeless reminder, لازوال یاد دہانی ہے, of the power, طاقت کی, of diplomacy, حکمت عملی, patience, صبر, and perseverance, اور استقامت کی, in resolving conflict, اختلافات کو حل کرنے, and fostering harmony, اور ہم آہنگی پیدا کرنے, among diverse communities, مختلف قوموں کے درمیان. صلح حدیبیہ اختلافات کو حل کرنے اور مختلف قوموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے حکمت عملی, صبر اور استقامت کی طاقت کی ایک لازوال یاد دہانی ہے. It remains a shining example, یہ ایک روشن مثال ہے, of transformative impact, شاندار اثرات, of peace building effort in shaping the course of history, تاریخ کا رخ بدلنے, اینڈ پروموٹنگ اور فروغ دینے, دا ویلیو اقتدار کو, آف ٹالرنس برداشت کی, کو ایگزسٹنس بقائے باہمی, اینڈ میوچل رسپیکٹ اور باہمی احترام. یہ تاریخ کا رخ بدلنے اور برداشت, بقائے باہمی اور باہمی احترام کی اقتدار کو فروغ دینے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کی شاندار اثرات کی ایک روشن مثال ہے. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share. کوشچن آنسرس اور ایکسرسائز جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کی جائے گی.